حمیرہ فاطمہ ایپیسوڈ 29 آل رائٹس ریزروڈ اردو ناولز پلیٹ فارم ناول کو کاپی کرنا سختی سے منع ہے۔ چوری کرنے والوں پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ بس آپ سے مجھے اسی چیز کی امید تھی۔ اشال نے منہ گھمایا۔ مقابل نے ہنکارا بھرا جبکہ ہاتھ تیزی سے عمل میں تھے۔ کف ٹھیک کرتے تیزی سے واچ ہاتھوں میں پہننے لگے۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ کے سامنے آئی جہاں وہ وجاہت سے بھرپور مرد اپنی تیاری کے آخری حصے میں تھا۔ برش ہاتھ میں لیتے اب بال سیٹ کر رہے تھے، ساتھ ایک نظر اس پر ڈالی جس نے باربی پنک کلر کی وائٹ بٹنوں والی شرٹ اور پنک وائٹ چیک والا ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ گولڈن بال ایسے ہی پیچھے کر کے پنک فلفی فوم والی پونی میں بے ڈھنگے انداز میں باندھ رکھا جا رہا تھا، جس میں کافی سارے بال پونی سے باہر کان کے پیچھے مرسا ہوا تھا۔ تو ایک سنجیدہ نظر اس پر ڈال کر پوچھا، تو یہ کہ شرم نہیں آتی آپ کو ایسا کرتے ہوئے؟ وہ چھوٹی سی ناک چڑھاتے پوچھنے لگی۔ اپنے بے ڈھنگے حلیے میں بھی وہ حسن دلکشی میں اپنی مثال تھی۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے جس پر شرم کروں؟ شرٹ پر کوٹ ڈالتے دریافت کیا۔ نظریں شیشے میں خود پر ہی تھیں۔ اشال کا جی کڑا۔ ہاں میں نے کیا کیا ہے؟ اتنے مزے سے میرا ہنی مون گول کر لیا اور پوچھ رہے ہیں میں نے کیا کیا ہے؟ واہ، داد دینی چاہیے آپ کو تو۔ مجھے آپ سے یہی امید تھی، اور میں کیسے تمہارا امید پر پورا اترتا؟ آخر کو محبت کرتی ہو تم مجھ سے؟ اس کی طرف جھکتے، اس کے تپے تپے چہرے پر نظر ڈالتے، مسکراہٹ سب کرتے کہتے ہی آنکھ ونک کی۔ آپ بات سنیں میری۔ ٹائی گردن کے گرد ڈالتے وہ سامنے کی طرف آئی تو میر نے اس کی نازک کمر کو دونوں اطراف سے پکڑتے اس کے نازک وجود کو ڈائز پر بٹھایا۔ دونوں باتوں کے ساتھ ہاتھ بھی چل رہے تھے۔ 3 دن پہلے ہی اشال نے ٹائی باندھنا سیکھی تھی اور ساتھ ہی میر سے قسم بھی لی تھی چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے، بے شک وہ لیٹ ہو جائیں پر ٹائی اسی سے بندھوائیں گے۔ ابھی بھی اس کے ہاتھ تیزی سے ٹائی باندھ رہے تھے۔ سنائے زوجہ محترمہ۔ زوجہ محترمہ؟ اس نے آنکھیں بڑی کر کے میر کے لفظ دوبارہ دہرائے۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ اس کی آواز چیخ کی صورت سنائی دی تھی۔ میر نے اپنی مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں کو دانتوں تلے دبائے ضبط کی تھی۔ تو کیا نہیں ہو؟ وہ ٹائی باندھ چکی تھی۔ مکمل تیاری کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں رکھتے، اس کی طرف جھکتے، ہیزل آنکھوں میں جھانکتے گویا ہوئے۔ اس نے تیزی سے سر کو نفی کے انداز میں تیز تیز ہلایا۔ المیر وجدان خانزادہ کے چہرے پر مسکراہٹ نے جگہ بنائی۔ انابی لبوں کی پہلی تراش وجیح چہرے کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ اشال نے فداوانہ نگاہوں سے اس مسکراہٹ کو دیکھا تھا۔ آپ کی مسکراہٹ کتنی پیاری ہے، فرتے جذبات سے کہتے اس نے نازک انگلیاں ان کے ہونٹوں پر رکھی تھیں۔ اس کی اس حرکت پر مقابل کی دھڑکنیں لمحے کو تھمی تھیں اور بے اختیار تیز ہوئی تھیں۔ کتنی پیاری ہے؟ گمبھیر لہجے میں سرگوشی سی انداز میں پوچھا۔ اتنی کہ دل چاہتا ہے؟ اشال کی آواز آہستہ ہوئی۔ کیا دل چاہتا ہے؟ وہ اور نزدیک ہوئے۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ایک دوسرے کی خوشبو خود میں محسوس کر رہے تھے۔ کمرے کا ماحول پرسوز تھا۔ مکمل خاموشی میں 2 لوگوں کی دھڑکنوں اور ان کی سرگوشیوں کا راز تھا۔ دل چاہتا ہے آواز آہستہ سے آہستہ تر ہوئی تھی۔ ہونٹوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے درمیان تھا۔ المیر وجدان خانزادہ نے ایک نظر اس کے سرخ ادھولے لبوں کو دیکھا اور پھر میر نے وہ فاصلہ بھی ختم کر دیا تھا۔ اشال نے آنکھیں میچی، اس کی کمر کو ایک ہاتھ سے جکڑے، اس کے نازک وجود کو اوپر کی طرف اٹھائے، دوسرے ہاتھ کو گردن میں ڈالے، اشال کے ہونٹوں کو سختی سے اپنے لبوں میں لیے۔ وہ پوری شدت سے اس کے ہونٹوں کا جام پینے میں مصروف تھے۔ اشال آنکھیں بند کیے ان لمحوں کو محسوس کر رہی تھی۔ جب اسے اپنی حالت غیر ہوتی محسوس ہوئی تو وہ جو مکمل طور پر کھوئے ہوئے تھے، کندھے پر ہاتھ مارتے انہیں ہوش میں لانے لگی۔ اس کی رکتی سانسوں کو محسوس کر کے وہ آہستہ سے پیچھے ہٹے اور سر اپنے سینے پر رکھتے اس کی پیٹھ سہلانے لگے۔ تیری آنکھیں مثل ہیں شب بارش کے، میری کشتی اس میں ڈوب سی جاتی ہے۔ جان لینی تھی، اس نے شکوہ کہا۔ ایسے مل جاتی ہے، دو بدو جواب آیا۔ آپ ہو، میں اس عورت کا خون پی جاؤں گی۔ باہر سے آتی آواز پر وہ بھی ساختہ چیخی تھی۔ وہیں اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے کمرے میں ان کا زوردار قہقہہ چھوٹا تھا۔ یہ مت سمجھیے گا میں ہنی مون بھول گئی ہوں،
واپس آ کر بات ہوگی، پہلے دیکھیں اب کیا ہوا ہے۔ وہ ہنکار بھرتے باہر کی طرف بڑھے۔ اکیلے کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے کڑے تیور سے پوچھا۔ تم نے چینج نہیں کیا نا؟ آرام سے اسے سمجھایا، جس پر وہ تیزی سے واٹ روم کی طرف بڑھی۔ اندر سے لانگ وائٹ کلر کی ہڈ نکالی، اسے پہنتے ہی جلدی سے اسکارف نکال کر گلے میں ڈالا اور واپس سامنے آ کر مسکراتی کھڑی ہوئی۔ وہ تو بس اس کی پھرتی دیکھ کر رہ گئے تھے۔ اب ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کیا لگا میں آپ کو ایسے اکیلے ہی باہر جانے دوں گی؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا، جس پر وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ میں اکیلا نہیں ہوتا باہر، سمیر اور جیا بھی ہوتے ہیں، انہوں نے جتایا۔ ہاں پر میں نہیں ہوتی نا، اس نے بتانا ضروری سمجھا، جس پر کچھ سمجھتے باہر کی طرف اشارہ کرتے ڈور اوپن کرتے باہر نکلے۔ 1 منٹ رکیں، سیڑھی کے پاس اس نے روکا۔ اب کیا؟ بیزاری سے گھومتے اسے گھورا۔ وہ گھوری کو سرے سے نظر انداز کرتے زیر لب کچھ پڑھنے لگی۔ اشال کیا پڑھ رہی ہو؟ نرمی سے استفسار کیا، جس پر وہ آنکھیں دکھاتے چپ رہنے کا اشارہ کرنے لگی۔ پڑھ کر پھونکتے اس نے گہری سانس لی۔ یہ تم کس بابا کا دم پھینک رہی ہو؟ مشکوک نظروں سے گھورتے اس سے پوچھا، جس پر اس نے منہ بنایا۔ استغفار، میں بھلا کیوں بابا کا دم کروں گی؟ میں تو آیت الکرسی پڑھ رہی تھی تاکہ بلاؤں سے حفاظت ہو، صاف گوئی سے کہتے وہ چکاتے سامنے سے گزر گئی، جبکہ المیر وجدان خانزادہ نے اس کی پشت کو دیکھتے تعصب سے سر ہلایا، کیونکہ بلا کا اس کا اشارہ وہ اچھی طرح سمجھتے تھے، پر کہیں نہ کہیں اس کا یوں پوسیسو ہونا انہیں اچھا لگتا ہے، جس کا اقرار ان کا دل چپکے سے کرتا تھا۔ سامنے سے تو ان کے مطابق یہ بچکانہ حرکتیں تھیں، پر نہ جانے کیوں یہ بچکانہ حرکتیں اب اچھی لگنے لگی تھیں، اور جو سب سے اچھی عادت اس میں تھی وہ کرتی تھی ڈنکے کی چوٹ پر کرتی تھی، جیسے دھڑلے سے پیار کا اقرار کرتی آئی تھی۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ وہ اس کے پیچھے آئے تھے۔ السلام علیکم، ایک نظر حال میں بیٹھی مسز شائنہ کے ساتھ بیٹھی جیا پر ڈالتے وہ وہاں سے گزرنے لگی، جب ایک لڑکے کی آواز پر بیزاری سے اس نے رک کر پیچھے دیکھا، جہاں کوئی 16-17 سال کا لڑکا بیٹھا مسکراتے ہوئے غالباً اسے سلام کر چکا تھا۔ دوسرے صوفے پر بیٹھے سمیر نے گھور کر اسے دیکھا۔ المیر وجدان خانزادہ بھی وہاں آ چکے تھے۔ وعلیکم السلام، خشک مزاجی سے یہ کہتے وہ اپنے قدم کچن کی طرف لینا چاہتی تھی، جب مسز شائنہ نے اسے روکا۔ ارے اشال، اتنی بھی کیا بے رخی، یہ میرا بیٹا ہے شازم فرحان احمد، انہوں نے مسکراتے ہوئے مغرورانہ انداز میں کہا، جب اشال نے ایک نظر میر کو دیکھا جن کا چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ سمیر کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے موبائل چیک کرنے لگے۔ ان کی مسکراہٹ پر وہ بمشکل مسکرائی۔ جیا نے پریشانی سے اپنے باپ کو دیکھا، جبکہ سمیر تو باقاعدہ کھا جانے والی نظروں سے انہیں گھور رہا تھا۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ اس کے سوال پر شائنہ سمیت میر نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ 14 سال کی ہے موصوف، سمیر نے آنکھیں گھمائے بیزاری سے کہا۔ ریلی؟ اوہ، مجھے تو 17-18 کا لگا۔ اس نے کچھ پرسوچ نظروں سے اس لڑکے کو دیکھا، جس کی اسمائل بھی اسے اس وقت زہر لگ رہی تھی۔ اس کی بات پر جہاں شائنہ کا رنگ لمحے کے لیے اڑا تھا، وہ لمحہ بھی اشال نے نظروں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ وہیں چند سیکنڈ کے لیے ٹائپ کرتا المیر وجدان خانزادہ کا ہاتھ رکا تھا، پر وہ فوراً ہی کمپوز ہو چکے تھے۔ سوری، تھوڑا پرسنل ہو رہی ہوں، پر تم بھی کیا لڑکیوں کی طرح عمر چھپاتے ہو؟ کچھ سوچ کے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے میر والے صوفے کے کارنر پر بیٹھتے ہاتھ ان کے کندھے پر ٹکاتے محفوظ تاثرات لیے پوچھا، جس پر اس لڑکے شکوہ کناں نظروں سے ماں کو دیکھا۔ اب سمیر بھی قدرے دلچسپی سے اس کے تاثرات ملاحظہ کر رہا تھا۔ المیر وجدان خانزادہ نے اشال کو تنبیہ کرتی نظروں سے دیکھا، جسے وہ سرے سے نظر انداز کرتی اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی جو کنفیوز ہو چکا تھا۔ ساتھ ہی مسز شائنہ کی خونخوار نظریں بھی اپنے چہرے پر بآسانی محسوس کر سکتی تھی، پر اسے کیا پرواہ، وہ تو یہاں رکنا ہی نہیں چاہتی تھی، پر محض المیر وجدان خانزادہ کو چھیڑنے کے لیے وہ اسے مخاطب کر گئی، جس کا اب وہ پورا حساب لے رہی تھی۔ بھلا اسے کہاں برداشت ہوتا تھا کوئی اس کے میر کو ذرا بھی ہرٹ کرے؟ جب وہ شخص پورا کا پورا اس کا تھا تو سارے حق بھی تو اسی کے پاس محفوظ تھے نا، پھر بھلا کوئی اور کیسے ان پر ذرا بھی حق جتاتا؟ حساب بے باک کرنا تو بنتا تھا۔ ویسے اس صورتحال پر اسے بہت سی چیزیں سمجھ آئی تھیں، پر وہ اشال المیر وجدان خانزادہ تھی، بلا وجہ کسی کی ذات کا تماشا نہیں بناتی۔ بات اگر اس نے کھولی تھی تو اسے پتہ تھا کہ بنا بدمزگی سے کیسے سمیٹنا ہے۔ ارے یہ بچوں کی طرح مما کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ کچھ پوچھا ہے انہوں نے، جواب دو۔ سمیر تمسخرانہ انداز میں گویا ہوا۔ سمیر، وہ تمہارا بھائی ہے، کیوں اسے تنگ کر رہے ہو؟
مسز شائنہ نے اسے گھرکا، جبکہ ان کی بات سمیر کے ساتھ ساتھ جیا کو بھی کافی ناگوار گزری تھی۔ المیر وجدان خانزادہ نے پہلو بدلا۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے مسز فرحان احمد، مائنڈ اٹ، میری صرف ایک بہن ہے۔ سمیر کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ ہاں، فیوچر میں جا کر چھوٹو سا بھائی یا بہن ضرور ہو سکتا ہے، جس کا میں نے نام بھی سوچ رکھا ہے۔ اس کا انداز ایک بار پھر شرارتی ہوا، جبکہ اس کی بات پر اشال اور میر نے اسے بیک وقت اسے گھورا تھا۔ مسز شائنہ نے کسی کڑوے محلول کی طرح یہ بات خود میں انڈیلی تھی۔ ایسا ممکن نہیں۔ وہ سمیر کو دیکھتے تمسخرانہ لہجے میں گویا ہوئی۔ سمیر کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، وہیں اشال کی مسکراہٹ برقرار تھی۔ وہ شاید ایسے کسی جملے کے لیے تیار تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میر تھوڑا بزی ہیں، تم میرا ایک کام کر دو گے؟ ان کی بات کو مکمل نظر انداز کرتے وہ سمیر سے مخاطب ہوئی تھی۔ میر کی نظریں اسی پر تھی جو پہلی بار انہیں نظر انداز کر گئی تھی، اور یہی سبب بنا تھا وہ بری طرح بے چین ہوئے تھے۔ جی، میں اور میر گھومنے جائیں گے، آخر کو نئی شادی ہوئی ہے ہماری۔ تمہیں پلیز سینڈ کر رہی ہوں، تم پلین اور ریسٹورنٹ وغیرہ کی بکنگ کرا دو۔ اس کی بات پر سب نے حیرانی سے اسے دیکھا، وہیں سمیر کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ میں ناشتہ کرنے جا رہی ہوں، میں مزید فالتو باتوں کے لیے اپنی بھوک کی قربانی نہیں دے سکتی۔ وہ مزید کہی سنی آگے بڑھ گئی۔ سمیر نے مسکراتی نظروں سے مسز شائنہ کو دیکھا، جو امید سے میر کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کچھ کہیں گے، پر وہ اس کے جاتے ہی تیزی سے اسی طرف گئے۔ ان کی آنکھوں میں بے پناہ بے چینی تھی۔ خود کا اگنور ہونا ان کی ذات کو سخت ناگوار گزرا تھا، اور پھر بڑا اشال کے پاس اختیار تھا کہ وہ اپنے میر کو اگنور کرتی۔ وہ پیار نہیں کرتے، وہ تو ان کی دیوانی تھی نا۔ ابھی اشال نے بیٹھنے کے لیے چیئر کھولا ہی تھا جب ایک جھٹکے سے اسے خود کی طرف کھینچا تھا، جو اچانک افتاد پر بکھلاتی ان کے چوڑے سینے کا حصہ بنی تھی۔ کیا حرکت ہے؟ سختی سے پوچھا۔ کون سی حرکت؟ ادھر ادھر دیکھتے اس نے لاپرواہی سے پوچھا۔ اشال ڈونٹ۔ مقابل کے لہجے میں تنبیہ تھی، جیسے یہ انداز اس کے برداشت سے باہر ہے۔ کیا؟ اشال کا انداز اب بھی روکھا سا تھا۔ وہ چپ ہوئے، خاموشی سے اسے دیکھنے لگے۔ جب کچھ الجھن میں آتے اشال نے ان کی طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے کی دیر تھی۔ مقابل نے بنا موقع دیے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں جگڑے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیا تھا۔ جاری ہے۔ آپ کے ریویوز چاہیے جیسے آپ ہر ایپی پر ہوتے ہیں۔ فیوریٹ سین کوئی ڈائلاگ؟ پلیز مسٹ سبسکرائب اوور چینل۔